ابھی تک تو ہماری انتخابی پوزیشن نہیں ہے تو ہم نے بہت کچھ منوایا ہے. جب انتخابی پوزیشن ہوگی اور لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے, اس کے ٹاؤن کے چیئرمین, اس کے یو سی کے چیئرمین ہوں گے, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی اپنا حق حاصل کرے گی. اور موٹر وہیکل ٹیکس کا حصہ, جو انفراسٹرکچر چارجز, یہ سینکڑوں ارب روپے جو پیپلز پارٹی کھائے بیٹھی ہے. اور اسی طرح وفاقی حکومتیں, ہر حکومت کراچی کو نظر انداز کرتی ہے. پی ایس ڈی پی میں, ترقیاتی فنڈ میں ہمیں صرف جو ہے وہ نمٹا دیتے ہیں یہ 3-4% کے اوپر پورے پاکستان کے, جبکہ ہماری آبادی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 15% ہے, 3 کروڑ سے زائد ہمیں. تو ہمارا جو یہ حق ہے کہ ہماری آبادی بھی ٹھیک سے ہو جائے, ہمیں اس کے مطابق پیسے بھی ملیں. ہم پورے ملک کی معیشت چلاتے ہیں تو ہمیں اتنا تو دو کہ ہماری سڑکیں بنیں, ہمارے پانی کا پروجیکٹ ہو, ہمارا بجلی کا مسئلہ حل ہو, ہمارے لیے جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ہو. یہ ہمارا, ہم کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے, ہم تو حق مانگ رہے ہیں. اور حق بھی جتنا ہم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ چند فیصد ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. ہم تو پورے ملک کی ایک کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم تو پورے ملک کی طرح سوچتے ہیں. لاہور میں بھی اگر ہمارے پیسوں سے ترقی ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں, اگر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پنڈی میں بی آر ٹی بنتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا دل بھی بڑا ہے اور ہمارا ظرف بھی بڑا ہے. لیکن آپ اس کی وجہ سے کراچی کو مارجنلائز نہیں کر سکتے کہ بس تم سے وصول کرنا ہے اور دینا تمہیں کچھ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور 23 اکتوبر اس کا ایک اہم سنگ میل ہوگا. اس کو منزل نہیں سمجھیں لوگ, لیکن اگر آپ اس کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے, ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے, تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک ماحول کو نہیں بنائیں گے جس کا جہاں ووٹ ڈال دیا گیا ہے وہاں پہنچ کر ووٹ نہیں ڈالیں گے, اور آپ اسی طرح اگر خدا نخواستہ تقسیم رہیں گے یا گھر میں بیٹھے رہیں گے, تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پھر یہ تحریک بہت نقصان میں چلی جائے گی. اس لیے میری کراچی کے لوگوں سے اپیل ہے کہ جس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے جو ماس کانٹیکٹ کی کیمپین چل رہی ہے, ڈور ٹو ڈور ہم جا رہے ہیں, گلی محلوں میں پہنچ رہے ہیں. کل بھی میں ناظم آباد میں تھا, گولی مار میں تھا اور وہاں اوور ویلمنگ استقبال لوگ کر رہے تھے. لیاقت آباد کا میں نے وزٹ کیا ہے, بدترین حالات سے ان لوگوں نے, ظالموں نے دوچار کیا ہوا ان علاقوں کو. تو لوگوں کا ایک رسپانس ہے میں سمجھتا ہوں. اور آج مجھے کیماڑی جانا ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی جو ہمارے شہر شاہ سے لے کر پورا یہاں بنارس تک اور پاک کالونی اور ان تمام علاقوں کا وزٹ ہے. تو اس ماس کانٹیکٹ سے لوگوں کی رائے کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. بس وہ نکلیں, ووٹ ڈالیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. یہ جو خطوط لکھ رہے ہیں سندھ حکومت والے, الحمدللہ جس وقت یہ خط لکھتے ہیں اس کے اگلے 1.5 گھنٹے میں ہم بھی خط لکھ دیتے ہیں. ہم نے بھی یہ خط لکھ دیا ہے, لکھتے رہیں, یہ خط پہ خط آتا رہے گا اور انتخاب آ جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کنفیوز کریں. انشاءاللہ ان کا ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے. یہ بھاگتے رہیں گے, پیچھے پیچھے آئیں گے, یہ بھاگ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ لوگ اپنے مینڈیٹ کا اظہار کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ساری, اگر وہ پولیٹکس کرتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں تو ہمیں اس میں تھوڑی پریشانی ہے کہ سب لوگ گھر بیٹھ جائیں اور ہم مہم چلائیں. بھائی پی ٹی آئی سے مقابلہ ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا ایم کیو ایم سے ہو, ہم تو سب سے کر رہے ہیں کوشش. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی لڑیں ہم بھی لڑیں. میں نے تو آپ کو اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں اب دنیا کٹی ہوئی نہیں ہے. لاہور میں بننے والی ویو اور اسی طرح پشاور میں یا چارسدہ میں یا مردان میں یا ننکانہ صاحب کی ویو کراچی سے دور نہیں ہوتی. کراچی میں ظاہر ہے پچھلی مرتبہ نیشنل ویو کی بنیاد پہ ہی پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے نا. تو یہ سوچنے کی بات تو سب کے لیے ہے کہ کراچی سے وہ رسپانس کیوں نہیں مل رہا جو رسپانس ننکانہ صاحب میں ملا, مردان میں ملا, چارسدہ میں ملا, لاہور میں یا پنجاب کے ملتان میں مختلف جگہوں پہ ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا تو ظاہر ہے لوگ جانتے ہیں اس کو. ایم کیو ایم تو زوال پذیر ہے, اب اس کے اوپر میں کیا گفتگو کروں. اتنا بڑا واک اوور ملنے, اور ہم الیکشن لڑ نہیں رہے تھے ضمنی انتخاب, ظاہر ہے ہمارا پورا فوکس بلدیات پر ہے. تو جب اتنا بڑا واک اوور تھا تو یہ تو مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکل کر ووٹ ڈالنا چاہیے تھا نا اس ویو کے اوپر. ظاہر خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, اور کراچی میں بھی ان کی پسندیدگی پائی جاتی ہے. لیکن کراچی میں اس پسندیدگی کے باوجود اگر لوگ ان کے نام پر بھی ووٹ نہیں ڈال رہے, وہ خود کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کراچی کے لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. کراچی کے لوگ ناراض ہیں, کراچی کے لوگ ان سب جماعتوں سے ناراض ہیں کہ جنہوں نے سب نے مل کر نظر انداز کیا ہے کراچی کے لوگوں کو. جب جماعت اسلامی یہ تحریک چلا رہی ہے تو
ہم تو ظاہر لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم تو کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ رسپانس ہماری تحریک کی وجہ سے بھی ہے, اور لوگوں کے اندر جو اس وقت امنگ موجود ہے کہ شاید ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہے. مایوس لوگوں کو ایک امید نظر آئی ہے جماعت اسلامی میں. تو یہ سمجھنا چاہیے ان سب لوگوں کو کہ کراچی کو نظر انداز کر کے اب کسی کی سیاست کراچی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی. وہی کرے گا جو جینوئنلی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے جو کوئی نہیں چلا رہا, جماعت اسلامی چلا رہی ہے, اور 23 اکتوبر اس میں ایک اہم سنگ میل ہے. یہ منزل نہیں ہے, اس لیے کہ واقعتاً اختیارات تو پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, اور ایون میں آپ کو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کراچی جب سندھ میں پچھلے 3.5-4 سال تک, بلکہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے 30 ایم پی اے موجود ہیں سندھ اسمبلی میں, ٹھیک ہے نا, ایم کیو ایم کے 23 ایم پی اے موجود تھے سندھ اسمبلی میں, دونوں اپوزیشن میں تھے, اب ایم کیو ایم حکومت میں آ گئی ہے. یہ سارے لوگ مل کر کراچی کے اس حق کے لیے انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا. یہ لڑائی بھی ہم نے لڑی, یہ دھرنا بھی ہم نے دیا, یہ معاہدے پہ بھی ہم پہنچے, ہم عمل درآمد کرانے کی طرف جانے لگے, انہوں نے کرنا شروع کر دیا, کیبنٹ سے چیزیں اپروو کر دیں, لیکن پھر معاملہ اٹک گیا. کس وجہ سے؟ کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ چلی گئی, اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے ڈیلے کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو 23 اکتوبر ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ پلیٹ فارم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے اختیارات ہیں, بہرحال 25 ارب روپے کا بجٹ تو وسیم اختر بھی بناتے تھے نا, اور 10-12 ارب روپے کے تو ڈی ایم سیز کے بجٹ بنتے تھے نا. یہ سب ملا لیں تو آپ تقریباً 80-90 ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا. تو یہ پیسے وصول کیوں نہیں ہوتے تھے جو اپنے بجٹ, وہ کسی ایسے محکمے کا تو بجٹنگ نہیں کرتے تھے نا جو محکمہ وسیم اختر کے پاس نہیں تھا, وہ اپنے محکمے کی بجٹنگ کرتے تھے نا. تو اپنے محکمے کی بجٹنگ سے وہ پیسے وصول کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ اشتہارات کے پیسے کے ایم سی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب 3.25 ارب روپے کے لیے اور کے الیکٹرک کو نوازنے کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو ہر جگہ حافظ نعیم نظر آتے ہیں, ہر جگہ جماعت اسلامی ہی مسئلے کا حل ہے, وہ بار بار کہتے رہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی, اور ایک فوبیا کا شکار ہو گئے ان کے وزراء جماعت اسلامی کے. تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو خود اپنی ریکوریز انہوں نے کیوں نہیں کی ہے, اور پھر آپ اپنی ریکوریز بھی نہیں کریں, اپنے حصے کا کام بھی نہ کریں, اور پھر روئیں تو پھر لوگ آپ کی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اپنی ریکوریز بھی پوری کرے گی اور اپنے حصے کا کام بھی کرے گی. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی کام ترقیاتی ہوتا ہے تقریباً 70 سے 80% لوگ کھا جاتے ہیں, 20 سے 30% بمشکل لگ رہا ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو جہانگیر روڈ پہ, وہ نظر آ رہا ہے آپ کو سڑکوں کی تعمیر میں, پیچ ورکنگ میں. انشاءاللہ جماعت اسلامی کے بارے میں سب کو بات یہ پتہ ہے, جماعت اسلامی کا نظام ایسا ہے, اس کی ٹیم ایسی ہے کہ ہم یہ بےایمانی نہیں کریں گے. اور ہم اگر ساری کرپشن نہیں بھی روک سکے تو ہم کم از کم یہ ریشو تو کر دیں گے کہ 70% لگنے لگے اور 20% کی طرف ہم تعاقب کریں کہ یہ کرپشن بھی ختم کر دیں. جی میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر اتنا بڑا نہیں ہے, چونکہ 2018 میں بھی یہی فیکٹر تھا نا. تو 2018 میں 45% کاسٹنگ کیسے ہو گئی تھی کراچی میں؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ فیکٹر ہوتا تو 2018 کے قومی انتخابات میں یہ کاسٹنگ کیسے ہو گئی تھی؟ اس وقت بھی تو کالیں آئی تھیں. تو کال کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے, اس لیے کہ کراچی کے لوگوں نے سمجھا کہ اس ضمنی انتخاب سے اور اس میں جو کچھ بھی ویو چل رہی ہے اس سے کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود یہ تحریک چلا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ خان صاحب سب جگہ جیتے ہیں, ایک سیٹ یہاں لوز کر گئے. اب وہ دھاندلی واندلی جو بھی کہیں تو اس دھاندلی کو روکنا, اتنی بڑی پارٹی مل کر ایک اینے کی دھاندلی نہیں روک سکی تو پورے انتخاب کی دھاندلی کیسے روکے گی؟ تو یہ سوال تو ان کی پارٹی کے لیے موجود ہے. خان صاحب سب سے زیادہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ کراچی میں اپنی لیڈرشپ سے ہوتے ہیں, اور وہ عوام بھی انہی سے پریشان ہوتے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ان کے ہاتھ میں بلدیہ بھی چلی جائے گی تو کیا ہوگا. تو اسی لیے تو کراچی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بلدیات میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی خود عمران خان کو یہ خراب کر دیں گے. ان کی نیشنل کیمپین بھی خراب ہو جائے گی اگر لوکل باڈیز کا اختیار پی ٹی آئی کو مل گیا. تو کام ہی کچھ نہیں کر سکیں گے, آپس میں ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خان صاحب کی جو بھی کیمپین چل رہی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی. یہ وہ جینون ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی کراچی کے لیے الحمدللہ
ایک بڑی توانا اور طاقتور آواز بن گئی ہے. بہت آپ کا اہم سوال ہے اور یقیناً ہمارے تحفظات موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے میری بہن کہ یہ لوگ ڈال دیتے ہیں ہمیں دلدل میں، یعنی ووٹر لسٹیں خراب ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ ووٹر لسٹیں درست کرو تو یہ 2 سال لگا دیں گے. اس کا مطلب ہے بلدیاتی انتخاب 2 سال نہیں کرواؤ. حلقہ بندیوں میں ہمارے اعتراضات تھے، ہم نے قانونی اور عدالتی جو بھی جد و جہد ہے وہ کی، ابھی بھی اعتراضات موجود ہیں. لیکن اگر حلقہ بندیوں کے اعتراضات پہ چلے جائیں تو مزید 2 سال لگا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اختیارات، جس کا سوال ابھی آپ لوگوں نے کیا. اختیارات کو اگر جب تک ہم یہ اختیارات کو صحیح نہیں کرتے، جب تک الیکشن نہیں ہوگا یہ شرط لگائیں تو 3 سال اور بڑھا دیں گے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ کہیں پیر رکھنے کی کراچی کے لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی. ہم نے اب یہ ترتیب بنائی ہے کہ اپنی مطالبہ ہم نے کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا ایڈمنسٹریٹر، سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے نا، اشتہارات کی موجودگی میں نہیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر رہا تو ہم انتخاب نہیں چھوڑیں گے. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ انتخاب کراؤ، پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب چیزوں کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، جزاک اللہ.